ولا کے کیا حالات ہیں؟ اپنے فون کو اسکرول کرتے اس نے یوں نہیں پوچھا تھا، جس پہ باسم نے اپنی لبوں پہ امڑ آتی مسکراہٹ کو دبوچتے سیریس رہنے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ یہ مرد چاہے جتنا بھی انجان رہنے کی کوشش کرتا، یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس ولا سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، ہر کوئی آپ کی راہ دیکھ رہا ہے سوائے ایک شخص کے، ہر زری روح کی زبان پہ آپ کا ذکر ہے۔ صاف گوئی سے بولتا وہ اس کے ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ کون ایک شخص ہے وہ جو میرا نام نہیں لیتا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر پھر بھی کنفرم کرنا ضروری سمجھا تھا۔ صرف میم ہی ہے جو آپ کا نام نہیں لیتی، باقی ہر شخص آپ کو وقفاً فوقتاً یاد کرتا رہتا ہے۔ باسم نے بھی سچ بولنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب اس کی بات سنتے اس ہوش ربا مرد نے اپنے لب بھیجے، تمہاری میم میں کچھ زیادہ اکڑ نہیں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ الفاظ ادا کر گیا تھا۔ ایسا ہی ہے سر۔ باسم خانزادہ اس مرد کی نفی کر سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ جب ہی اس کی بات پر سر خم کرتا وہ اس سے متفق ہو گیا۔ اس اکڑ کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ چلے پھر ولا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اپنی گردن میں ٹاول کو لپیٹتے اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے ساکت وجود پہ ڈالتے استفسار کیا۔ جب اس کی بات پہ باسم خانزادہ کئی پل سانس نہ لے سکا، تو کیا ہجر کے لمحے ختم ہوئے تھے؟ کیا واقعی وہ واپس اس ولا جا رہا تھا جہاں اس کی سانسیں رہائش پذیر تھی؟ بولو، اسے خاموش دے کر مقابل نے اپنی بات دہرائی تھی، جس پہ باسم نے تھوک نکلتے اپنے آپ پہ قابو کیا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا سر۔ اپنے دل پہ پتھر رکھتے وہ ایک دفعہ پھر سے دل کو مار کر اس شخص کے حق میں فیصلہ دے گیا تھا، جبکہ مقابل اس مرد کے ضبط کو داد دینے کے انداز میں آبرو چکا گیا۔ تیاری کرو، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی ختم کرتا وہ اس کے اندر ایک نئی روح پھونک گیا تھا، ایک انوکھا احساس تھا جو باسم خانزادہ کے دل میں انگڑائی لینے لگا تھا۔ ساری دنیا ایک طرف، لیکن اس لڑکی کی ڈھنائی ایک طرف۔ مجال ہے میری باتیں اس کے ناکارہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ ملک حویلی میں نائمہ ملک کی گرجدار آواز پر ہر سو پھیل رہی تھی، جبکہ اس گرجدار آواز میں ہونے والی تعریف کے حقدار مناہل ملک زور و شور سے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ ماما بس کر دے، میرے پہ اثر نہیں ہو رہا، تھوڑا پانی پی لے، گلا خشک ہو جائے گا۔ بنا اس عزت افزائی کو دل پہ لیے وہ سر اپنی پلیٹ میں جھکائے ہی بولی، جب اس کی بات پہ سب کا قہقہہ بے ساختہ تھا، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ شدید غصے میں اپنا آپا کھوتی وہ اس کی جانب بڑھی ہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اچھلتی باہر کی جانب بھاگی۔ یا اللہ، اس گھر میں تو سکون سے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، تو ہی میرے حال پہ رحم فرما۔ اپنی ماں کے آگے آگے بھاگتے اس کی دھائیاں عروج پر تھی، جبکہ نائمہ بیگم اپنی سخت سول والی چپل ہاتھ میں اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے سرسروار رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ تم میرے ہاتھ لگو، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں کہ کھانا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کی ناشکری پر ان کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ ہائے تایا جان، آپ بھی بچا لیں مجھے۔ وہ جو اب اپنے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، سامنے سے آتے صفدر ملک کو دیکھتی خوشی سے چلاتی ان کی جانب بھاگی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ہے؟ کون ہماری شیرنی کو تنگ کر رہا ہے؟ صفدر ملک کا پیار عروج پہ تھا، جسے دیکھتے نائمہ بیگم نے اپنا جوتا پیروں میں ارسا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی لاڈلی گھر میں ہو اور گھر میں سکون پایا جائے؟ نائمہ ملک کا غصہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ارے بھائی، ہوا کیا؟ ان کو اتنے سخت غصے میں دیکھتے انہوں نے حیرت سے استفسار کیا، کیونکہ نائمہ ملک اتنی جلدی غصے میں نہیں آتی تھی۔ فرحانہ ہمسایوں کی خاتون آئی تھی بریانی دینے، ان کے گھر بریانی بنی ہے۔ یہ خبر سن کر سارا محلہ اکٹھا کر کے ان کے گھر چلی گئی اور اپنے ساتھ سب کو بریانی کھلا کر وہاں سے اٹھی ہے۔ بے حد ہانپتے ہوئے انہوں نے اس شیطان کے کارنامے بتائے تھے، جس پہ صفدر ملک دو پل کو تو حیرت سے کچھ بول نہ پائے، مگر اگلے ہی لمحے ان کا فلک شگاف قہقہہ وہاں گونجا تھا، جس کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی بضبط کھوتے بے ساختہ قہقہے لگائے۔ واللہ میری شیطانی گڑیا! صفدر ملک بنا اسے ڈانٹے ہنستے ہوئے مناہل کو خود کے ساتھ لگا گئے، جب اپنے تایا کی طرف داری پہ وہ ماں کے منہ چڑھانے لگی۔ بھائی صاحب، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ نائمہ ملک کے لہجے میں خفگی کا تاثر تھا۔ ارے تو کیا غلط کیا ہماری بیٹی نے؟ صحیح کیا، سب کو کھانا کھلایا، اچھی بات ہے۔ بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے خوش دلی سے بولتے اسے اپنے حصار میں لیے اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ مناہل جاتے جاتے بھی اپنی ماں کی جانب آنکھ ونک کرنا نہ بھولی تھی۔ کراچی کے ایک روح پوش علاقے میں بھی بنی ملکوں کی یہ خوبصورت پناہ گاہ بے حد حسین تھی۔ جاندار ملک کے زمانے سے بنائی گئی یہ خوبصورت عمارت اب تک کئی آنکھوں کو سکون بخشتی تھی۔
اس عمارت کے سرپرست جہانگیر ملک تھے، جن کی شادی رقیہ ملک سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑے بیٹے صفدر ملک، اس کے بعد انس ملک اور سب سے آخر میں حیدر ملک۔ صفدر ملک کی شادی ان کے خاندان میں ہی ان کی چچا زاد سے ہوئی تھی، جن کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا زیان ملک جو بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ 29 سال وہ جوان ملک زیادہ بے حد حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد کامیاب بھی تھا۔ اس کے بعد تھی نمل ملک جو تقریباً 18 سال کی تھی، اپنے بھائی کی لاڈلی اور بے حد چنچل۔ اس کے بعد تھی انس ملک جن کی شادی نمیرہ ملک سے ہوئی تھی جو ان کی پھپھوزاد تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا دانیال ملک جو تقریباً 23 سال کا تھا، جبکہ دوسری بیٹی حوریہ ملک جو ابھی 16 سال کی تھی۔ سب سے آخر پہ تھے حیدر ملک جن کی شادی ان کی پسند سے نائمہ ملک سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک ہی نواب زادی تھی جس نے ان سب کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ حصول میں ہی ہر زیرو کے پیچھے چھوڑے وہ شیطانوں کو اپنا شاگرد گردان کرتی تھی۔ حسن ایسا کہ دیوتاؤں کو بھی مات دے کر حرکت ایسی ہے کہ فرعون بھی شاگرد کرے۔ 19 سالہ یہ لڑکی پٹاخہ تھی۔ جہاں پاکستان میں سب اس وقت خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، وہیں روشنی میں جگمگاتا ہوا لندن اس وقت پر رونق تھا۔ ایسے میں اس وائٹ پیلس میں جگمگاتی روشنیاں یہاں ایک نیا سما بنائے ہوئی تھی۔ لندن میں اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ جم ایریا میں اپنی دلکش باڈی کی نمائش کرتا وہ 29 سالہ مرد اپنے چہرے پر آئے پسینے کو ٹاول سے خشک کرتا پانی کی بوتل منہ سے لگا گیا۔ باسم کیا اپڈیٹ ہے؟ اپنے وفادار ساتھی کو مخاطب کرتے اس نے اپنا فون آن کیا تھا۔ جب باسم اس سے اس کے مطلب کی ہر خبر دینے لگا، اور بلا کے کیا حالات ہیں؟ اپنے فون کو اسکرول کرتے اس نے یوں نہیں پوچھا تھا، جس پہ باسم نے اپنے لبوں پہ امڑ آتی مسکراہٹ کو دبوچتے ہلکی سی رہنے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ یہ مرد چاہے جتنا بھی انجان رہنے کی کوشش کرتا، یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس ولا سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر ہر کوئی آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، سوائے ایک شخص کے، ہر زیرو کی زبان پہ آپ کا ذکر ہے۔ صاف گوئی سے بولتا وہ اس کے ماتھے پر بل ڈال گیا۔ کون ایک شخص ہے وہ جو میرا نام نہیں لیتا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر پھر بھی کنفرم کرنا ضروری سمجھا تھا۔ صرف میم ہی ہے جو آپ کا نام نہیں لیتی، باقی ہر شخص کو وقتاً فوقتاً یاد کرتا رہتا ہے۔ باسم نے بھی سچ بولنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب اس کی بات سنتے اس ہوش ربا مرد نے اپنے لب بھیجے، تمہاری میم میں کچھ زیادہ اکڑ نہیں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ الفاظ ادا کر گیا تھا۔ ایسا ہی ہے سر۔ باسم خانزادہ اس مرد کی نفی کر سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ جب اس کی بات پہ سر کو خم کرتا وہ اس سے متفق ہو گیا۔ اس اکڑ کو توڑنے کا وقت آ گیا۔ چلیں پھر بلا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اپنی گردن میں ٹاول کو لپیٹتے اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے ساکت وجود پر ڈالتے استحصال کیا۔ جب اس کی بات پہ باسم خانزادہ کئی پل تک سانس نہ لے سکا، تو کیا ہجر کے لمحے ختم ہوئے تھے؟ کیا باقی وہ واپس اس ولا جا رہا تھا جہاں اس کی سانسیں رہائش پذیر تھی؟ بولو۔ اسے خاموش دیکھ کے مقابل نے اپنی بات دوبارہ سے دہرائی تھی، جس پہ باسم نے تھوک نکلتے اپنے آپ پہ قابو کیا۔ جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا سر۔ اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے دل کو مار کر اس شخص کے حق میں فیصلہ دے گیا تھا، جبکہ مقابل اس مرد کے ضبط کو داد دینے کے انداز میں آبرو چکا گیا۔ تیاری کرو، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی ختم کرتا وہ اس کے اندر ایک نئی روح ہو گیا تھا، ایک انوکھا احساس تھا جو باسم خانزادہ کے دل میں انگڑائی لینے لگا۔ پورے ملک ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج ان کا پوتا لندن سے 8 سال بعد آ رہا تھا، جس کے آنے کی خوشی میں یہ تقریب رکھی گئی تھی، جبکہ ولا کی ٹھاٹ بھاٹ دیکھتے سب سے کڑوا منہ مناہل کا بنا تھا۔ ایک تو وہ پہلے اس فنکشن سے اتنی کوئی خوش نہیں تھی، اس پہ تضاد نائمہ ملک نے اس کی مہمانوں اور بیوٹیشن کے سامنے صاف ستھری کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ منہ لٹکائے قیامت سے تیار ہوتی باہر بیٹھی تھی۔ یوں تن تنہا اداس بیٹھنے سے وہ خاص معصوم اور ایک گیسٹ ظاہر ہو رہی تھی، جب اچانک اسے اپنی دائیں طرف سے کسی کی آواز سنائی دی۔ بیٹا بات سنو، یہ پٹھانوں کی کوئی عورت تھی جو کب سے اسے جانورتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بلا آخر اسے مخاطب کر گئی، جو ایک کونے میں اکیلی بیٹھی دھیمی آواز میں خود سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ آنکھیں ارد گرد گھومنے کے بجائے صرف ہاتھوں پہ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ انہیں بہت معصوم لگی تھی، بہت کم عمر اور سب سے الگ۔ جی آنٹی جی۔ وہ فوراً سے ان کے پاس آتی ہچکچاتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ جب وہ پٹھانی خاتون تو اس کے مٹھاس بھرے لہجے پہ فدا ہوئی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی آواز سن کر انہیں اپنی پسند پہ مزید رشک ہوا تھا۔ جب ان کی بات پہ وہ گھبرائی تھی، کوئی انجان خاتون اس کا نام کیوں پوچھ رہی تھی، وہ سمجھ نہ سکی۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، جب وہ مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھا گئی۔ نام کیا ہے میری بیٹی کا؟
وہ اس کا ڈر اور گھبراہٹ سمجھ کر محبت سے پوچھنے لگی، جب ان کے لہجے میں برفی جیسی مٹھاس اور چاشنی دیکھ کر وہ پرسوچ آنکھوں سے انہیں دیکھتی مسکرا دی۔ مناہل ملک، وہ سر نیچے کر کے دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ جب اس کا نام سن کر وہ پٹھان خاتون مزید خوش ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ بالکل صحیح نام رکھا ہے تمہاری ماں نے تمہارا، واللہ کیا خوبصورت نام ہے، ماں قربان ماں واری۔ وہ اس کا ماتھا چومتی اپنی محبت کو مزید قابو میں نہ کر سکی، جبکہ مناہل تو اس عورت کے رنگ ڈھنگ دیکھتی حیران تھی، مگر اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ جبھی وہ ان کی بات سنتی اداس ہوئی تھی، مگر یہ نام تو میری بوا نے رکھا ہے، وہ معصومیت سے انہیں بتانے لگی۔ جب اس کی بات پہ وہ انجان عورت تھڑکی، کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی، بوا نے کیوں رکھا نام بچی کا؟ کیونکہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ہمارے ولا والوں میرے گھر والوں نے مجھے بوا کو دے دیا تھا۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق انہیں اپنی باتوں میں لیتی جھوٹی کہانیاں سنانے لگی۔ جب اس کے لہجے میں چھپے درد اور امڑ آتی معصومیت کو دیکھتے وہ بے ساختہ اسے گلے لگا گئی۔ میری جان، وہ اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی، جبکہ مناہل تو اس عورت کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ یہ کیا تھا سب؟ وہ سمجھ نہ سکی، مگر جو بھی تھا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ یوں انجان عورت سے پیار بٹورنا، اماں سے جوتیاں ہی ملنی ہیں، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے آج پیار بٹور لے ماہی۔ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتی وہ کمینگی سے مسکراتی اس عورت کی جانب دیکھنے لگی۔ جب اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ گڑبڑاتی ہوئی اپنی تاثرات بدلتی انہیں معصومیت میں ڈھال گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چچی بلا رہی ہیں، اندر چلو۔ نمل جو اسے پوری تقریب میں ڈھونڈ آئی تھی، اسے یوں ایک عورت کے پاس اداس سی مسکراہٹ سمیٹے بیٹھے دیکھ کر حیرت سے اس کے قریب جاتی اسے جھنجھوڑ گئی۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ بن ماں کی بچی ہے، ساتھ کیسے پیش آ رہی ہو؟ اس عورت کے تو جیسے کسی نے کلیجے پہ وار کیا تھا۔ واٹ؟ بن ماں کی بچی؟ نمل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جو خود گڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی۔ تو نے چچی کو مار دیا؟ نمل کی حالت دیکھنے لائق تھی جب اس کی بات پہ مناہل نے زیر لب استغفر اللہ کہا تھا۔ مرے میری ماں کے دشمن، بس گھر سے بھگایا ہے۔ بالوں کی ایک عطا سے جھڑک کر اسے اپنی کرتوت بتاتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جب اس عورت نے اس کی بات پہ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا، آنٹی اس نے کیا بکواس کی ہے آپ کے ساتھ؟ ماں کو بھگانے والی بات پہ نمل کی آنکھیں باہر کو ابلی تھی۔ جب ہی وہ اس خاتون سے پوچھنے لگی جس نے الف تا یہ تک ساری کہانی اس کے گوش گزار کی تھی، اللہ کی پناہ آنٹی بکواس کر کے گئی ہے، ساری ماں بھی یہی ہے اس کی اور باپ بھی۔ یہ حیدر چاچو کی بیٹی ہے، نائمہ چچی اس کی ماں ہے۔ نمل نے عقل مندی کا ثبوت دیتے اپنے خاندان کی عزت بچاتے ان کی غلط فہمیاں دور کرنی چاہی تھی، جبکہ وہ عورت اب کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ توبہ توبہ، سگی ماں کو گھر سے بکوا دیا۔ وہ عورت بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے کانوں کو ہاتھ لگاتی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ جب اس کی بڑبڑاہٹ سنتے نمل شرمندہ ہوتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ لڑکی ان سب کو ایسے ہی شرمندہ کرواتی تھی۔ توبہ توبہ، بڑی چالاک لڑکی تھی۔ اس عورت کی دہائیاں اب بھی عروج پہ تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی ان سے جھوٹ بولتے؟ نمل نے اس کے پیچھے آتے آنکھیں چھوٹی کیے سے گھورا جو اس کی بات پہ اپنے بال چھڑکتی قہقہا لگا رہی تھی۔ یار اس وقت مما نے ڈانٹ کر بھیجا تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا پیار بٹور لوں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے اسے کہنے لگی جو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو بہت کمینی ہے ماہی، ذلیل عورت، خود وہاں سے آ گئی تھی، مجھے شرمندہ کروا کے رکھ دیا۔ وہ اس کو ایک جھاپڑ مارتی اسے شرم دلانے لگی جو سنیکس کھاتی ہنستی جا رہی تھی۔ بی بی جی بڑے صاحب آپ آ گئے ہیں جی۔ اس سے پہلے وہ دونوں مزید کوئی گفتگو کرتی، نوری ملازمہ ہاپتی بن کے پاس کھڑی ہوتی تھوڑی شرمیلی آواز سے بولتی انہیں اس شخص کے آنے کی خبر دے گئی جس کے آنے کی خوشی میں یہ تقریب رکھوائی گئی تھی۔ تو ہم کیا کریں؟ اس سے پہلے نمل خوشی کے مارے چیختی ہوئی اپنے جذبات کا اظہار کرتی مناہل نے کڑوا سا منہ بناتے اس خبر کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑایا۔ دفع ہو، عرصے بعد میرا بھائی واپس آیا ہے اور تو یہ سڑی ہوئی شکل بنا رہی ہے۔ نمل اس کی بگڑی ہوئی شکل کی وجہ سے جانتی تھی، مگر پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ مقابل اپنا دل بڑا کر کے اس کے بھائی کا استقبال کرے، جو کہ ناممکن تھا۔ اچھا چل آ جانا، مل کر آتے ہیں، میرے پیپر زمین پہ نہیں لگ رہے۔ خوشی سے پاگل ہوتے اس نے کہا بھی تو کیا۔ اس کی بونگیاں سنتے مناہل نے اپنے کان میں انگلی ڈالتے اسے تیزی سے حرکت دی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ دوبارہ بولو کچھ سنائی نہیں دیا۔ لانا تو مری رہوں یہاں پر، میں جا رہی ہوں۔ اس کے کندھوں پہ تھپڑ اسید کرتی وہ باہر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ مناہل نے سنجیدگی اس کی پشت کو دیکھتے اپنی کمرے کی راہ لی تھی۔ اسے آنے والی ہستی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، جب ہی اس کا رخ اب اوپر کی جانب تھا۔ ماشاء اللہ میرا بچہ، میرا چاند کا ٹکڑا،
رقیہ خاتون اس کا چہرہ تھامتی اسے چومتی جا رہی تھی جب وہ اس سے ملنے والے پیار پہ ابدیدہ ہوتا ان کا پیار وصول کر رہا تھا۔ دادو ہمیں بھی ملنے دیں، حوریہ نے منہ بسوڑتے اپنی دادو کی جانب بڑھتے معصومیت سے کہا تھا، جس میں دانیال کے گلے لگتے باسم کے جسم نے 2 پل کے لیے حرکت کرنے سے انکار کیا۔ اس کی آواز روبرو سننے کتنا ہی عرصہ بیت گیا تھا۔ تم یہاں کہاں؟ تم وہاں جاؤ، پہلے اپنے بھائیوں سے میں ملوں گی۔ اسے زیان ملک کی جانب بڑھتے دیکھ کر نمل نے اسے ٹھوکا کروایا تھا، جس پہ حوریہ نے ایک بے اختیار سے نگاہ اس ظالم پہ ڈالی تھی جو کہنے کو تو اس کا ہمسفر تھا مگر اس کا دیدار وہ اپنی ہوش میں پہلی بار کر رہی تھی، جبکہ باسم نے اب تک ایک نگاہ بھی اس کی جانب نہ اٹھائی تھی۔ شٹ اپ، مجھے میرے بھائی سے ملنا ہے، صاف کوئی سے اعلان کرتی وہ زیان کی جانب بڑھ گئی تھی، جس پہ اس نے ہنستے ہوئے اس 16 سالہ لڑکی کو اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ میری گڑیا تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اس کے ماتھے میں نامحسوس انداز میں لب رکھتے ایک نظر باسم پہ ڈالی تھی، جس نے اپنے سر کی اس حرکت پہ پہلو بدلا تھا۔ زیان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ اچانک ہی اس کی نگاہوں نے کسی کو تلاشنا چاہا تھا مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا کسی سے پوچھتا اپنی چچی کی آواز پہ اس کے کان کھڑے ہوئے، نمل میرا بچہ، وہ آفت کی پڑیا کدھر ہے؟ نائمہ ملک اور اپنی بیٹی کو پیار سے پکار جائیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چچی بول رہی تھی کہ موڈ نہیں اپنا موڈ خراب کرنے کا، اس لیے روم میں جا رہی ہوں۔ اس کا جواب کندھے اچکا کر دیتی وہ اپنے بھائی کی جانب بڑھی تھی جو اب دونوں بازو وا کیے سے اپنے سینے میں بھیجتے وہ بےتاب تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا اتنے سالوں دور رہ کر، نم آنکھوں سے اس نے شکوہ کیا تھا، جسے سنے زیان ملک نے اپنے لب بھیجے۔ اب آ گیا ہوں نا اپنے بچے کے پاس۔ اپنی بہن کا شکوہ سنتے اس کی آنکھوں میں بھی نمی ٹھہری تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اتنے سالوں اس گھر سے دور رہ کر اس نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے۔ وعدہ کریں ہم دوبارہ کبھی نہیں جائیں گے آپ؟ اس کا ہاتھ تھام کر اس سے پرومس لیتی وہ اس وقت بے حد پیاری لگی تھی۔ وعدہ میری جان، کبھی نہیں جاؤں گا۔ محبت سے اس کا گال سہلاتی اس نے نمل کو تسلی آمیز لہجہ دیا تھا، جس پہ وہ ہنستی ہوئی اس کے گلے کا ہار بنی اور یوں ہی ایک خوبصورت ملاپ اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ حوریہ جو اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرتی نیند سے بحال ہو رہی تھی، نمل کو اپنے بستر سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے حیرت سے استفسار کیا، آتی ہوں، مرنے والی کیوں ہو گئی ہو؟ اس کی اڑتی رنگت دیکھتے نمل نے اپنے تاثرات کو کنٹرول کرتے نارمل انداز میں جواب دیا۔ جب حوریہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، جھوٹ نہ بولے، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ جانتی تھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، جبھی اس کی جان حلق کو آئی تھی۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ شوہر ہے تمہارے۔ نمل نے اس کی سفید پڑتی رنگت پہ اسے سینے سے لگایا تھا، جس پہ وہ نام میں سر ہلانے لگی۔ آپ ہی نہ کرے، میرے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑتی وہ منت کرنے کے انداز میں بولی جب اسی پل دروازہ ناک ہوا تھا۔ حوریہ کو لگا وہ یہیں کھڑی کھڑی فوت ہو جائے گی۔ اس نے نمل کا ہاتھ اتنی شدت سے تھاما تھا کہ نمل اس کی حالت دیکھتی قہقہے لگانے لگی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو میری جان؟ اب شوہر کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھ سکے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے نمل نے شرارت سے ہنستے اپنے پیر باہر کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ حوریہ کو لگا وہ اب سانس نہیں لے پائے گی۔ آپ کی منقوہ نے کوچ کر جانا ہے، جلدی جلدی مل لیں۔ دروازہ کھلتے اس کا سامنا باسم سے ہوا تھا، جب یہ شرارت سے کہتی وہ آگے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ باسم نے سر جھکا کر مسکراہٹ دباتے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ دیکھیں اندر مت آئیے، میں سب کچھ چیخ کر اسے اندر کی جانب آتے دیکھ کر حوریہ نے انگلی اٹھا کر اسے معصومیت سے دھمکی دینا چاہی تھی، جب اس کی بات کو درمیان سے ہی اچک کر باسم خانزادہ نے پوری شدت سے اسے خود میں بھیجا تھا۔ 8 سال بعد محرم قلم سے اس کا وجود محسوس کیا تھا۔ جب وہ گیا تھا تو ایک 8 سالہ بچی کو اپنے نکاح میں لے کر گیا تھا، مگر آج اس بالغ لڑکی کو اپنے سینے سے لگاتے اس کا دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ میں بہت یاد کرتا تھا آپ کو حور۔ اس کے کندھوں پہ شدت سے لب رکھتے وہ اپنی نم آواز میں قابو نہ پا سکا، جبکہ حوریہ یوں ہی تو کاٹو بدن میں لہو نہیں تھا۔ میرا دل آپ کا دیدار کرنے کے لیے راتوں کو تڑپتا تھا، سسکتا تھا۔ اس کے دوسرے کندھے پہ یوں ہی اپنے لب رکھے وہ گویا ہوا تھا۔ وہ اونچا لمبا مرد اپنے سے 9 سال چھوٹی عورت کے گلے لگے شدت سے رو رہا تھا۔ آپ کی جدائی آسان نہیں تھی، کئی بار موت کے منہ سے ہو کر واپس لوٹا ہوں، صرف اس امید پہ کہ کبھی تو آپ کا دیدار ہوگا، کبھی تو یہ ہجر ختم ہوگا۔ اور دیکھیں آج اللہ نے کتنی خوبصورتی سے اجر دیا ہے اس صبر کا۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرنے کی ہمت نہیں تھی، جبھی اس کے بالوں پہ لب رکھتے وہ اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا، جبکہ حوریہ اس کی باتوں کے سحر میں کھوتی اس کے رونے میں خوف بھی رو رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی ہچکی سنتے باسم نے ایک پل میں اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا، جب اس کی لال آنکھوں کو دیکھتے
حیرت سے استحصال کیا، کیونکہ آپ بھی تو رو رہے ہیں۔ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان جواب دیا بھی تو کیا۔ باسم کا دل چاہا اس کے ہونٹ چوم لے۔ اتنا پیارا کیوں بول رہی ہیں؟ میں آپ کے در کا ہوں اور ہو کر رہ جاؤں گا ہمیشہ۔ بے بسی ہی بے بسی تھی اس مرد کی آنکھوں میں، جبکہ حوریہ تو اس کے لہجے کی نرم و گرم تہ پر حیران تھی۔ مجھ سے باتیں کریں نا، میرا حال پوچھیں، مجھے اپنا حال بتائیں۔ اسے خاموش دیکھ کر باسم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پہ وہ لب کاٹنے لگی۔ او نو، یہ کرنے کی اجازت میں آپ کو بھی نہیں دوں گا، یہ صرف میرا حق ہے۔ انگلی کی مدد سے اس کے لب چھڑواتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ حوریہ کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ آپ جائیں، مجھے اپنا ٹیسٹ یاد کرنا ہے۔ اٹکتے ہوئے لہجے میں بولتے اسے بھیجنے کی ناکام سی کوشش کی تھی، جس پہ باسم نے ہنستے ہوئے اپنا سر پیچھے کی جانب پھینکا۔ ایسا کرتا وہ کافی دلکش لگا تھا۔ نتائج کون سا ٹیسٹ ہے؟ ابھی کینسل کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنا نہ پڑے اور آپ سکون سے مجھے وقت دے سکیں۔ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک سلاتا وہ شرارت سے بولا، جب اس کی بات پہ حوریہ نے اچانک سے سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک شاندار مرد تھا، کئی لڑکیاں اس کے خوابوں کو سکتی تھیں، مگر وہ سیوسکا تھا۔ ہاں، عمر میں اس سے تھوڑا بڑا تھا، مگر حسن بے مثال تھا۔ اسے بچپن سے بتایا گیا تھا کہ وہ منقوہہ ہے باسم خانزادہ کی، جس کو اس نے 8 سال سے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ واقعی ٹیسٹ کینسل کروا سکتے ہیں؟ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اگر اس کے شوہر کے پاس یہ اختیارات آ جاتے تو وہ ساری زندگی اپنے شوہر کی اچھی بیوی بن کر رہتی۔ بالکل۔ باسم کا دل چاہا اس کے تاثرات دے کر قہقہہ لگائے۔ وہ جان گیا تھا کہ میڈم کیا سوچ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ان سے بولیں صبح میرا ٹیسٹ نہ لیں، ابھی دیکھ لیتی ہوں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ جان پوچھ کر اس کو اپنی باتوں میں لیتی وہ ہوشیار بننے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ جانی بغیر کے مقابل اس سے کئی زیادہ ہوشیار ہے۔ ہاں ہاں، میری چھوٹی سی جان کے پاس اتنا دماغ کیسے آ گیا؟ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑنے لگا، جس پہ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ ہو گیا نا میری جان؟ اسے اپنی جانب گھور کر دیکھتے پا کر وہ اپنا فون اس کے سامنے کر گیا، جہاں اس نے حوریہ کے پرنسپل کو کوئی ٹیسٹ لکھا تھا۔ آپ کے پاس پرنسپل سر کا نمبر کیسے؟ اپنا دماغ چلاتے اس نے کافی پتے کی بات پوچھنی تھی، زیان نے دیا تھا۔ بہانہ کرتے جھوٹ بولا گیا تھا، ورنہ اسے کیا پتا تھا کہ نہ صرف پرنسپل اس نے تو ان لوگوں کا نمبر بھی اپنے پاس رکھا تھا جن سے وہ چیزیں خرید کر روز نئی چیزیں کھاتی تھی۔ ٹیسٹ کینسل ہوا، اب مجھ پہ دھیان دیں۔ اس کی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کا دھیان اپنی جانب مرکوز کروا گیا تھا، جس پہ وہ چھیپتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ باسم کا دلکش قہقہہ کمرے کی زینت بنا تھا، جبکہ اسی کے ساتھ حوریہ کے لبوں پہ بھی ایک دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کافی بناؤ میرے لیے۔ وہ کچن میں کھڑی کولڈ کافی بنا رہی تھی جب زیان نے اندر آتے اسے آرڈر دیا تھا۔ پورب سے ہولی میں ملبوس اس وقت کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا، جب اس کی اچانک آمد پہ مناہل نے دل پہ ہاتھ رکھتے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ آپ کو تمیز نہیں کسی کے کچن میں انٹر ہونے کی؟ اپنے آپ کو اس کے سامنے مضبوط دکھانے کے لیے جان پوچھ کر سخت لہجے میں بولی، جس پہ زیان ملک نے آبرو اچکایا تھا۔ وہ جان گیا تھا یہ لڑکی کون ہے، جب بھی وہ ریلیکس انداز میں شیل سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، مجھے بالکل تمیز نہیں ہے، نہ میں تم سے تمیز سیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ مجھے میری کافی پکاؤ تاکہ میں تمہاری اس سڑی ہوئی شکل کو مزید نہ دیکھ سکوں۔ اگر مقابل انا کی ملکہ تھی تو وہ بھی انا کا پجاری تھا۔ ماشاءاللہ، جیسے اللہ نے آپ کو اتنی لمبی زبان دی ہے، ایسے ہی جاندار ہاتھ بھی دیے ہوں گے۔ ان کا استعمال کریں اور بنائیں، کیونکہ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ ٹھک سے ڈھکن بند کرتی وہ اس کو مغرور لہجے میں جواب دیتی اس کا منہ بند کروا گئی تھی۔ ملازمہ نہیں تو کیا ہوا، ہونے والی بیوی تو ہونا۔ شاید تم بھول رہی ہو میری اس حویلی میں انٹر ہونے کے لیے کیا شرط رکھی گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا اور اس کا ناخوشگوار ٹاپک کھول گیا تھا۔ آپ کے خواب خواب ہی رہ جائیں گے، کیونکہ منائل حیدر ملک آپ کے جھانسے میں تو بالکل نہیں آئے گی۔ کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے قید کر سکے۔ بے پرواہ انداز میں کہتی وہ زیان کے ماتھے پر کئی بل ڈلوا گئی تھی۔ تمہاری یہی غرور توڑوں گا میں، یاد رکھنا۔ انگلی اٹھا کر اس کو وارن کرتا وہ غضب ناکی سے بولا تھا۔ 8 سال پہلے اگر وہ اسے ریجیکٹ کر کے گیا تھا تو آج وہ اور سمیت بدلا لے رہی تھی۔ آپ میرے لیے کیا غرور، اور میرا یہ غرور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ مضبوط دیکھیں گے۔ آنکھوں کو دلکش جنبش دیتے وہ اس کے دل سے کھلتی کہ جہاں وہ جہاں ہوئی تھی، جبکہ زیان پیچھے ماضی میں کھو گیا تھا۔ ماضی؟ دادو آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ میں اس 11 سالہ بچی سے نکاح کروں جس نے نہ کھانے کا ڈھنگ ہے نہ پینے کا، بس ڈھول بن کر ہر وقت کھاتی اور سوتی ہے، ہر چیز میں فیل ہے، اور میں مستقبل کا ایک مشہور بزنس ٹائکون ہوں۔ میں اپنی لائف پارٹنر ایسی نہیں چوز کر سکتا۔ اپنی دادی کی بات پر 21 سالہ زیان ملک گرج رہا تھا،
جبکہ باسم خواندہ سر جھکائے ایک سائڈ پہ کھڑا تھا۔ وہ ان کے وفادار ملازم کا بیٹا اور زیان ملک کا جگری یار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ہمراز اور اس کا ملازم بھی تھا۔ اس کی جان بستی تھی زیان ملک نے۔ تمہیں جہاں جانے جاؤ زیان، لیکن میں تمہارا نکاح کیے بغیر نہیں بھیجوں گی۔ رقیہ بیگم اپنے فیصلے پہ اٹل تھی، جس پہ زیان ملک نے اپنے بالوں کو نوچا تھا۔ اوکے، مجھے ٹائم دیجیے، میں فی الحال لندن جانا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں واپسی پہ آپ کے لیے مطابق نکاح کر لوں گا اس ڈھول سے۔ ایک حقارت بھری نظر اس پہ ڈالتے وہ اپنی دادی سے بولا تھا، جس پہ انہوں نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اور اگر تم واپس نہ آئے تو؟ ان کا دل اب موم ہونے لگا تھا۔ زیان نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ کچھ تو مانی تھی وہ۔ نہیں، میں آ جاؤں گا واپس، پرومس۔ وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا، جب ہی جلدی جلدی پرومس کرتے بولا، میری ایک شرط ہے پھر۔ رقیہ بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے جیسے اعلان کیا تھا، میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ باسم تمہارے ساتھ جائے گا نا؟ تو پھر میں باسم کا نکاح حوریہ سے کرواؤں گی، تاکہ یہ ایک نہ ایک دن تم لوگوں کو واپس آنا پڑے۔ اپنی دادی کی بات پہ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھے گیا۔ دادو، حوریہ چھوٹی ہے ابھی۔ زیان کی نگاہ 8 سالہ حوریہ پہ گئی تھی۔ تمہیں منظور ہے یا نہیں؟ انہوں نے جیسے آخری فیصلہ لے لیا تھا۔ زیان کی نگاہ بے ساختہ باسم کی جانب آئی تھی، جس نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اقرار کا اشارہ کرتے اس کا دل ایک نئے سرے سے جیتا تھا۔ قبول ہے، بے حد ضبط کرتے اس نے اپنے لب بھیجے تھے، جب اس کے کہتے ہی وہاں باسم اور حوریہ کا نکاح ہوا تھا، اور پھر اس نکاح کے کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں اپنے سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حال ان کو پاکستان آئے 3 مہینے ہونے کو تو ایسے میں زیان اور مناہل کا ٹکراؤ کئی بار ہوا تھا۔ آج بھی معمول سا ہی دن تھا۔ ولا میں زیان نے اپنی شادی کا شوشہ چھوڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب ہر وقت ان دونوں کی شادی کی تیاری عروج پہ تھی۔ مناہل اس شادی کو روکنے کی ہر کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور پھر آخری کل اس کے تایا کے مان بھرے جملوں نے ٹھوک دیا تھا کہ وہ ان کا سر نہیں جھکائے گی، تبھی اسے اب دوسرے طریقے سے اپنانے تھے۔ تم اتنی جلدی میں کدھر جا رہی ہو؟ اسے اندر کی جانب بڑھتے دیکھ کر نمل نے حیرت سے اس سے پوچھا، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں کہیں نہیں، جلدی اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے گہری سانس بھری تھی، جبکہ نمل اس کے یوں اپنے منہ پر دروازہ بند کرنے پہ خفگی کا شکار ہوئی۔ بدتمیز عورت! وہ منہ پر سوڑ کر باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اندر وہ اپنی سانسوں کو قابو کرتی زیان ملک کی سفید شرٹ کو اپنے سامنے کر گئی۔ اب دیکھتی ہوں کیسے کوئی میری آپ سے شادی کرواتا ہے۔ دل میں کمینگی منصوبے بناتی وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھی اور ایک بے حد ڈارک لپسٹک اٹھائے اسے اپنے لبوں پہ بے حد ماہرانہ طریقے سے شیپ بنا کر لگاتی جگر پاش مسکرائی۔ کیا لگا تھا اتنی عام ہے مناہل ملک کے، جب چاہا ریجیکٹ کیا، جب چاہا اپنا لیا۔ اپنے دلکش چہرے کو دیکھتے اس نے مغرور لہجے میں دل میں اس سے مخاطب کیا، جب اگلے ہی پل اس نے اس شرٹ کے عین سینے والے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ پرفیکٹ! اس کی شرٹ پہ اپنے ہونٹوں کا نشان دیکھتے اس نے کھلکھلاتے ہوئے خود کو داد دی، جب اگلے ہی پل اسے یہ بہت کم لگا تھا۔ جب ہی اس کے کالر کے پاس بھی اپنی وہی لب رکھتی وہ اب کھل کر مسکرائی تھی۔ کام تو ہو گیا، بس اب اس شرٹ کو واپس اس الماری میں لٹکا کر تائی جان کو ان کے بیٹے کے کارنامے دکھانے ہیں۔ زہر آلود لہجے میں بولتے ہوئے اس نے شرٹ کو اپنے دوپٹے میں چھپا دے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ باہر کوئی بھی نہ تھا جب ہی وہ بھاگ کر اس کے کمرے تک پہنچی۔ اس کی الماری میں شرٹ رکھنے ہی والی تھی جب دروازہ بند کر کے واپس کو پلٹتے اس کا سر جیسے کسی پہاڑ سے ٹکرایا تھا۔ یا اللہ، یہ کس زہریلے پتھر سے ٹکرا گئی؟ میرے حسن پہ داغ تو نہیں پڑ گیا؟ اپنا ماتھا مسلتے اس نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ کر کھولتے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائی ہی تھی، جب اپنے سامنے زیان ملک کو دیکھتے وہ سانس روک گئی۔ وہ اس کے روم میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کو آئی اٹھی تھی کہ کس طرح اس کا نکاح رک سکے، مگر اپنے سامنے اسے دیکھتے خوف سے آنکھیں پھیلی تھی۔ میرے پرسنل روم میں کیا کر رہی ہو تم؟ زیان ملک دھاڑا تھا۔ وہ میں چائے لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، مگر چاہ کر بھی بول نہ پائی۔ جب اس کی ادھوری بات سمجھتے زیان ملک نے آبرو اچکایا۔ اوہ، تو کدھر ہے چائے؟ طنزیہ لہجے میں پوچھتے اس کی نگاہ اس شرٹ پہ گئی جس پہ کسی عورت کے ہونٹ کے نشان بنے تھے۔ وہ فوراً باہر کو بھاگنے لگی جب زیان ملک نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے واپس اپنے مقابل کھڑے کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ جواب دو، کیا کری تھی میرے روم میں؟ اس کے شرٹ کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، جانتا تھا کچھ دیر میں خود ہی سب اگل دے گی۔ غلطی سے آ گئی۔ مناہل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے خود کو ڈیفینڈ کرے۔ ہر وقت اس کا دماغ شیطانوں کی مانند چلتا تھا، مگر اس وقت اس کا دماغ بالکل بلینک تھا۔ اور یہ میری شرٹ کیوں پکڑ رکھی ہے؟ میری یاد آتی ہے کیا راتوں کو؟ جان پوچھ کر اپنی آواز کو گھمبیر کرتے اس نے مقابل کے چھکے چھڑائے تھے، جبکہ مناہل کو لگا وہ مزید
اس کے حصار میں رہی تو اپنی سانسیں کھو دے گی. مجھے جانے دے پلیز. آنکھیں مچتے اس نے مقابل کی منت کی تھی، مگر وہ زیان ملک تھا، ایسے ہی تو نہیں جانے دے سکتا تھا. پہلے بتاؤ یہ شرٹ کے ساتھ کیا کرنا انجام. وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچ کر کچھ بولنے ہی والا تھا جب لپسٹک کے نشان دیکھتا وہ بہت حد تک بات سمجھ گیا تھا. او، میری بیوی بننے سے پہلے ہی میرے کپڑوں پہ اپنی نشانیاں چھوڑی جا رہی ہیں. اس کے لبوں کے نشان کی عین اوپر اپنے لب رکھتا وہ خوشگوار لہجے میں بولنے کا مصنوعی اظہار کرنے لگا. جب اس کی حرکت پہ مناہل کا دل 300 کی سپیڈ سے دھڑکا. اس حرکت کی امید نہیں تھی اسے زیان ملک سے. وہ اسے بہت ان رومانٹک بندی سمجھتی تھی، مگر مقابل ایک ہی عمل سے بتا گیا تھا کہ وہ کتنا ان رومانٹک تھا. او ہو، دو گردن کے پاس بھی. ایک نشان دیکھتے اس نے دلکشی سے ہنستے ہوئے وہاں بھی اپنے لب رکھے تھے. جب مناہل سے کھڑا ہونا محال ہوا، اچھی کوشش تھی اپنے آدھے ہونٹوں کو چھاپ کر اس شرٹ کو منسوخ بنائے کہ مگر میں زیان ملک ہوں، اچھے سے تمہارے ہونٹوں کے ہر زاویے کو جانتا ہوں، ایسے ہی تو غلط اندازے نہیں لگا سکتا. اس کو مزید اپنے قریب کرتے وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا تھا. مناہل نے اب تک جتنی بھی کوششیں کی تھی مقابل نے ایسے ہی ناکام بنائی تھی. کل ان کی مہندی تھی اور اس کی ایک بھی کوشش کام نہ آ سکی. جب یہ وہ اس کے کندھے پہ تھک ہار کر سر ٹکا گئی. اسے یوں بھوجل سانس خارج کر کے اپنے کندھے پر سر ٹکاتے دیکھ کر زیان ملک 2 پل کے لیے ساکت ہوا تھا. تھک گئی میری شیرنی. اس کے بالوں کے اوپر نامحسوس انداز میں لب رکھتے اس نے پیار سے پوچھا تھا، جس پہ مناہل نے بنا کچھ کہے اپنی آنکھیں موند دی. مت کرو یہ کوششیں، اپنی حیات پہ تو تمہیں کسی اور کے نام نہیں ہونے دوں گا. تمہیں تمہاری اندر سے نکال کر خود میں جذب کر لوں گا، کچھ اس طرح کہ دوبارہ کبھی نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی. ایک زوردار حق کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیاں انڈیلتا اسے آزاد کر گیا. مناہل نے بے ساختہ گہری سانس کھینچی تھی. اس خوبصورت تحفے کے اجر میں تمہارے لبوں کو خراج پیش کرنا بنتی ہے، مگر ابھی تم مجھ پہ حلال نہیں ہو. کاش یہ بندشیں نہ ہوتی تو آج میں تم پہ اپنا حق لٹا کر تمہیں اس دلکش تحفے کا انعام دیتا. اس کی دل فریب سرگوشیاں مقابل کے بس سے باہر ہوئی تھی. جب وہ اسے دھکا دے کر باہر کی جانب بھاگی. مزید اس کی بے باک گفتگو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس کی یوں بھاگنے پر زیان کا قہقہہ بے ساختہ تھا. بہت جلد تمہارے دل سے ہر خلش مٹا دوں گا میری جان. اس کے ہونٹوں پہ انگلی پھیر کر وہ بے حد محبت سے بولتا. ایک آخری بوسہ اس کے لبوں کو لے گیا. کیا میرا ٹیسٹ کینسل کروا دیں گے؟ وہ انیکسی کے قریب کھڑا اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا. جب اپنے پیچھے سے اس کی آواز سنتے 2 پل کے لیے ساکت ہوا تھا. وہ پہلی بار خود چل کر اس کے پاس آئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان کی دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. وہ اس سے روز ملتا تھا مگر وہ خود جاتا تھا. آج پہلی بار محترمہ نے خود پیش قدمی کی تھی. بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی باسم کو ہنسی آئی تھی. وہ اس کے پاس ٹیسٹ کے بہانے سے ہی صحیح مگر آئی تو تھی. آپ کو کیا چاہیے؟ حیرت سے اس کی جانب دیکھتے وہ معصومیت سے پوچھتی. باسم کو کافی پیاری لگی تھی. یہاں کس؟ اپنے ماتھے پہ انگلی رکھتے اس نے فرمائش کی تھی، جس پہ حوریہ کا دل سر پر دوڑا تھا. واللہ کتنا بے باک تھا. وہ اسے کہہ نہ سکی. اب ٹیسٹ بھی تو کینسل کرانا تھا نا. نیچے جھکے وہ مان گئی تھی. باسم کا دل دھڑکنا بھول گیا. مقابل اپنے لبوں کا لمس اسے بخشنے کو مان گئی تھی. اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. جھک جائے نا. عجلت میں بولتی وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی. اسے خدشہ تھا کہ کوئی آ نہ جائے. جبھی اسے کندھے سے پکڑ کے خود ہی نیچے کی جانب جھکانے لگی. اس سے خوبصورت لمحہ کوئی ہو سکتا تھا کیا؟ کبھی نہیں. وہ جھک گیا تھا اس لڑکی کے آگے. اپنے نرم لب اس کے ماتھے پہ 2 سیکنڈ کے لیے رکھتے وہ پیچھے ہوئی تھی. جب باسم نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر خود میں بھیجتے ایسے ہی اس کے ماتھے پہ بھی لب رکھے. اگر ایسے ہی مجھ سے ٹیسٹ کینسل کرواتی رہی تو کل کو میں اپنے بچوں کو کس منہ سے کہوں گا کہ پڑھائی کرو؟ ان کی ماں کے ٹیسٹ تو میں خود کینسل کرواتا ہوں. اس کی گردن کے پاس سر رکھتے وہ لب دباتا پوچھنے لگا. جب حوریہ نے دھکا دیتے اسے خود سے دور دھکیلا. آپ بہت بے شرم ہیں. شرم و حیا سے ملے جلے لہجے میں کہتی وہ اندر کی جانب بھاگی تھی. جبکہ باسم کا قہقہہ اسے اپنی پشت پہ بڑی شدت سے سنائی دیا تھا. آج ان کی بارات کا دن تھا. نکاح کے بعد اسے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا گیا تھا. وجہ اس اکڑوں شخصی پوزیسیونیس تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عورت کے حسن پر کسی کی بھی نگاہ پڑے. اپنی بیوی کے غیر معمولی حسن کا اندازہ تھا اسے. وہ اس وقت اپنے کمرے میں جل جل کر پاگل ہو رہی تھی، جبکہ نمل اور حوریہ اس کی حالت دیکھتے قہقہے لگا رہی تھی. ہاں ہاں. مہرا ہنسی. وہ اس وقت اپنے کمرے میں جولری نوچ نوچ کر اتار رہی تھی. جب نمل اس کی حالت دیکھتی
بلند بانگ قہقہے لگا رہی تھی۔ ہنس ہنس کر مر جاؤ ذلیل، اب مجھے تمہاری آواز آئی تو منہ توڑ دوں گی، وہ اسے پاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ کھینچ گئی۔ اسے اپنے ہر پلان کا فلاپ ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ نمل اور حوریہ جن کو رات میں ہی اس نے اپنے سارے کارناموں کے بارے میں بتایا تھا، اب اس کو زیان ملک کی بیوی کے روپ میں دیکھ کر قہقہے لگا رہی تھی۔ ارے بیوقوف لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ یا اللہ اسے عقل دے۔ وہ جو اپنا آپ نوچ رہی تھی اپنی ماں کی آواز پہ دروازے کو دیکھنے لگی، جو اپنی ماتھے پہ ہاتھ مارتی اس کو ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دے گا اللہ، سب دے گا، جو بندہ آپ نے میرے پلے ڈالا ہے نا، میری ہوتی سوری عقل بھی مفلوج ہو جانی ہے۔ وہ ان کی بات پہ غصے سے بولتی آخر میں روحان سی ہوئی تھی جب نائمہ ملک نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ عقل کا استعمال کر کے بولو، شوہر ہے تمہارا نام شکری عورت۔ وہ آج بھی اسے جھاڑ پھیلانے سے باز نہ آئی تھی۔ یہ عورت کیسے بولا آپ نے؟ اور مما آج کا دن تو میری عزت کر لیں، یا شادی ہوئی ہے میری آج؟ روحان سے لہجے میں بولتی وہ اپنی ماں کو تھوڑا احساس دلانے لگی جس کا ان پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ چلو نکلو، زیان آتا ہوگا کمرے میں، نمل اور حوریہ کو کہتی ہے وہ خود بھی جانے لگی۔ جب ان کی بات پہ مناہل کو گویا دل کا دورہ پڑنے والا تھا۔ میں اس کا سر پھاڑ دوں گی، اسے کہیے اس کمرے میں نہ آئے، انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ اپنی ماں کو دھمکی آمیز لہجے میں بولی جس پہ انہوں نے اسے بس کھوری سے ہی نوازا تھا۔ وہ آج کے دن تو اس کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو باہر سب، ان کو اپنے ساتھ لیتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ اسے دعائیں دیتی کھلکھلاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی تھی، پیچھے مناہل اپنی ماں کے اس سوتیلے رویے پر روحان سی ہوتی اپنی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ روم میں انٹر ہوتے ہی تازہ پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ بے حد فریش موڈ سے اندر داخل ہوا جب اس کی نگاہ بیڈ پہ بیٹھ کر اپنے آپ سے ہم کلام لڑکی کو دیکھتے حیران ہوا۔ وہ چینج کر چکی تھی۔ زیان ملک کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ کتنا ساتاتی تھی لڑکی اسے، خیالات کے درجے سے بہت نچلا درجہ ہے شوہر سے ملے بغیر چینج کر لینا، اور شوہر بھی وہ جو کئی سالوں بعد ملا ہو۔ وہ اس کے بالکل قریب پہنچ کر اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر ان کی خوشبو سونگھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی اچانک آمد پہ اپنی چیخ پہ قابو نہ پاتے ہوئے گہرا چیخ گئی، دور دور رہے مجھ سے۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ اسے دور کرنے لگی جب زیان نے اس کا رخ اپنی جانب پھوڑتے اس کے لبوں کو دبوچتے اس کو اپنے مزید نزدیک کر گیا۔ اب کیوں آ رہے میرے پاس؟ میں تو آپ کے قابل نہیں تھی نا، مشہور بزنس ٹائکون۔ اسے یاد تھا کہ کیسے اس کی تذلیل ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ وہ اپنے ذہن میں نقش کرتی گئی تھی۔ پہلے اتنا شعور نہیں تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ گئی تھی ان لفظوں کا مطلب۔ مجھے معاف کر دو اپنے ہر لفظ کے لیے جس نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ میں اس وقت مجبور تھا، میرا کوئی کریئر نہیں تھا، میں ایسے کیسے تمہیں اپنی ذمہ داری میں لے لیتا۔ اس کے لفظوں پہ زیان نے تڑپتے ہوئے اسے وضاحت دی تھی جب وہ تنزیہ ہنستی ہوئی رخ موڑ گئی۔ میں آپ کا ایک ایک لفظ حفظ کیے ہوئے ہوں زیان۔ وہ اسے کچھ جتانا چاہ رہی تھی۔ میری جان کا ٹکڑا، اگر میں تب وہ لفظ نہ بولتا تو کیسے وہ سب میری بات مانتے، اور اگر مجھے تم سے نکاح نہ کرنا ہوتا تو میں وعدہ کیوں کر کے جاتا دادو کے ساتھ؟ مجھے پہلے اپنے خواب پورے کرنے تھے، تمہارے خواب پورے کرنے کے لائق بننا تھا۔ وہ عمر اتنی نہیں تھی من کہ میں تمہیں ریجیکٹ کرتا اور کوئی اور تمہارا ہم سفر بن جاتا۔ میں جانتا تھا تم نہیں جاؤ گی کہیں، تم میری ہی رہو گی، لیکن اگر تمہیں اپنے نکاح میں لے لیتا تو پھر میرا تم پر سے دھیان نہ پڑ پاتا، میں صرف تمہاری ہی تمنا کرتا، کچھ نہ بن پاتا۔ جبھی میں نے یہ رشتہ اپنایا تھا۔ وہ اس کے گالوں کو تھامتا محبت سے بولتا اسے اپنے سارے رویے کے بحثات دے گیا جب اس کی باتوں پہ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ تو کیا یہ وجہ تھی مجھ سے نکاح نہ کرنے کی؟ وہ روحان سے ہو کر پوچھنے لگی۔ تمہاری قسم یہی وجہ تھی؟ وہ مزید اسے کسی غلط فہمی میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں سمجھتی رہی کہ مجھ سے نفرت۔ وہ اس کے سینے پہ مک کر جڑتی کچھ کہنے والی تھی جب وہ اس کے لفظوں کو خود میں گھونٹتا اس کے چاروں طبق روشن کر گیا۔ مناہل اس کی شدت سے ستکتے اب مکمل اپنے حواس کھو دینے کو تھی۔ معاف نہیں کروں گے مجھے؟ اسے چپ دیکھ کر وہ اس کے بالوں کے لٹ کو ہلکا سا کھینچ کر بولا تھا جس پہ وہ گہری سسکی بھر گئی۔ اس کے یہ بال کھینچنے پہ وہ بے ساختہ کراہی جب اس کی کرہا سنتے وہ ہلکا سا ہنسا۔ اتنی نزاکت؟ وہ دل فریب لہجے میں اس سے پوچھتا اس کو دنیا کا سب سے حسین مرد تھا، آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے؟ اس کا نرم لہجہ محسوس کرتے وہ اسے نگاہوں سے وارن کرتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی جب وہ اس کے وارن کرنے کے انداز پہ اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔
یہ غرور جچتا ہے تم پر، واللہ یہ خوب جچتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کے بال کی طرف اشارہ کرتا دل نشی سے بولا تھا، جبکہ اس کے لفظوں سے وہ بے جان ہو رہی تھی۔ زیان، وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتی اس کا نام لینے لگی۔ جب وہ اسے اپنے حصار میں لیتا دنیا سے بیگانہ ہوا تھا۔ ملن کی آس رات پہ شدت شرماتا ہوا چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا۔ کچھ سالوں بعد آپ اپنے بیٹے کو پکڑے، نہ یہ مجھے تیار ہونے دے رہا ہے نہ خود ہو رہا ہے۔ آج باسم اور حریہ کی شادی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد مصروف تھی، مگر اس کے 3 سالہ بیٹے نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹے تو چبھتے ہیں نا تمہیں؟ زیان نے اس کے تیور دیکھتے مصنوعی خفگی سے کہتے اپنے گول مٹول بیٹے کے پھولے پہ گال چومے۔ جو بات ہے آپ دونوں سے زیادہ کوئی نہیں ستاتا مجھے۔ ایک نظر ان دونوں پہ ڈال کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولتی لبوں سے اسے چھڑانے والے الفاظ ادا کر گئی۔ تم رات میں ملو مجھے، آج پھر بتاؤں گا تمہیں۔ اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دے گیا، جس پہ وہ کھلکھلاتی ہوئی روم سے باہر نکلی۔ جب اپنی ماں کی کھلکھلاہٹ پہ 3 سالہ ماہد ملک نے بھی اپنی کھلکھلاہٹوں کو کھلا چھوڑا، جسے دیکھتے زیان نے اس کے خوبصورت نقوش کو چٹا چٹ چوم ڈالا۔ وہ بس تھوڑا سا ہیلدی تھا، باقی وہ ہر طرح سے اپنی ماں پہ تھا، جبھی وہ زیان کو بے حد پسند تھا۔